تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نور آیات 1 تا 10 حصہ ششم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرا کوئی گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا عذاب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تفسیر: یہ آیات پچھلی آیات کے کچھ مدت بعد نازل ہوئیں۔ حد قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ غیر مرد اور عورت کی بدچلنی دیکھ کر تو آدمی صبر کر سکتا ہے، گواہ موجود نہ ہوں تو زبان پر کفل چڑھا لے اور معاملے کو نظر انداز کر دے، لیکن اگر وہ خود اپنی بیوی کی کسی بدچلنی کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ قتل کر دے تو الٹا سزا کا مستوجب ہو، گواہ ڈھونڈنے جائے تو ان کے آنے تک مجرم کب ٹھہرا رہے گا؟ صبر کرے تو آخر کیسے کرے؟ طلاق دے کر عورت کو رخصت کر سکتا ہے، مگر نہ اس عورت کو کسی قسم کی مادی یا اخلاقی سزا ملی، نہ اس کے آشنا کو، اور اگر اسے ناجائز حمل ہو تو غیر کا بچہ الگ گلے پڑا۔ یہ سوال ابتداً تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت سے پیش کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں اگر خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا۔ بخاری و مسلم۔ لیکن تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ بعض ایسے مقدمات عملاً پیش آ گئے جن میں شوہر اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نہ نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے؟ قتل کر دے تو کیا آپ اسے قتل کر دیں گے؟ چپ رہے تو غیظ میں مبتلا رہے، آخر وہ کیا کرے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا اس مسئلے کا فیصلہ فرما۔ مسلم، بخاری، ابو داؤد، احمد، نسائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے بچشم خود ملوث دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس پر عام پریشانی پھیل گئی اور ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور کانوں نے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری، احمد، ابو داؤد۔ اس میں جو طریق تصفیہ تجویز کیا گیا ہے اسے اسلامی قانون کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ یہ حکم آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدمات کا فیصلہ فرمایا ان کی مفصل رودادیں کتب حدیث میں منقول ہیں اور وہی لعان کے مفصل قانون اور ضابطہ کی کارروائی کا ماخذ ہیں۔
ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے مقدمے کی جو تفصیلات صحیح ستہ، مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہلال رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی دونوں عدالت نبوی میں حاضر کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم خداوندی سنایا، پھر فرمایا، خوب سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس پر بالکل صحیح الزام لگایا ہے۔ عورت نے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان دونوں میں ملاعنت کرائی جائے۔ چنانچہ پہلے ہلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے حکم قرآنی کے مطابق قسمیں کھانی شروع کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بار بار فرماتے رہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ پانچویں قسم سے پہلے حاضرین نے ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یہ پانچویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی۔ مگر ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا، جس خدا نے یہاں میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پانچویں قسم بھی کھا لی۔ پھر عورت اٹھی اور اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کیں۔ پانچویں قسم سے پہلے اسے بھی روک کر کہا گیا کہ خدا سے ڈر، آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا زیادہ آسان ہے۔ یہ آخری قسم تجھ پر عذاب الہی کو واجب کر دے گی۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر رکی اور جھجکتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا اعتراف کرنا چاہتی ہے، مگر پھر کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور پانچویں قسم بھی کھا لی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور فیصلہ فرما دیا کہ اس کا بچہ جو اس وقت اس کے پیٹ میں تھا ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کا نہیں پکارا جائے گا۔ کسی کو اس پر یا اس کے بچے پر الزام لگانے کا حق نہ ہوگا۔ جو اس پر یا اس کے بچے پر الزام لگائے گا وہ حد قذف کا مستحق ہوگا، اور اس کو زمانہ عدت کے نفقے اور سکونت کا کوئی حق ہلال رضی اللہ عنہ پر نہیں ہے، کیونکہ یہ طلاق یا وفات کے بغیر شوہر سے جدا کی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاں جب بچہ ہو تو دیکھو کہ وہ کس پر گیا ہے، اگر اس شکل کا ہو تو ہلال کا ہے، اور اگر اس کی صورت کا ہو تو اس شخص کا ہے جس کے بارے میں اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ وضع حمل کے بعد دیکھا گیا کہ وہ موخر الذکر صورت کا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قسمیں نہ ہوتیں یا خدا کی کتاب پہلے ہی فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو میں اس عورت سے بری طرح پیش آتا۔ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کے مقدمے کی رودات سہل بن سعد ساعدی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ملتی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ عویمر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی دونوں مسجد نبوی میں بلائے گئے۔ ملاعنت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی متنبہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ جب کسی نے توبہ نہ کی تو دونوں میں ملاعنت کرائی گئی۔ اس کے بعد عویمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں اس عورت کو رکھوں تو جھوٹا ہوں؟ یہ کہہ کر انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں، بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوتا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان طلاقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما دیا اور ان کے درمیان تفریق کرا دی، اور فرمایا، یہ تفریق ہے ہر ایسے جوڑے کے معاملے میں جو باہم لعان کرے، اور سنت یہ قائم ہو گئی کہ لعان کرنے والے زوجین کو جدا کر دیا جائے، پھر وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عورت حاملہ تھی اور عویمر نے کہا کہ یہ حمل میرا نہیں ہے۔ اس بنا پر بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے، اور سنت یہ جاری ہوئی کہ اس طرح کا بچہ ماں سے میراث پائے گا اور ماں ہی اس سے میراث پائے گی۔ ان دونوں مقدموں کے علاوہ متعدد روایات ہم کو کتب حدیث میں ایسی ملتی ہیں
جن میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ کن اشخاص کے مقدموں کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض انہی دونوں مقدموں سے تعلق رکھتی ہوں، مگر بعض میں کچھ دوسرے مقدمات کا بھی ذکر ہے اور اس سے قانون لعان کے بعض اہم نکات پر روشنی پڑتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقدمے کی رویداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زوجین جب لعان کر چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ بخاری، مسلم، نسائی، احمد، ابن جریر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا گیا، پھر اس نے حمل سے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کر دی اور فیصلہ فرمایا کہ بچہ صرف ماں کا ہوگا۔ صحاح ستہ اور احمد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ملعنت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حساب اب اللہ کے ذمے ہے، تم میں سے ایک بہرحال جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے فرمایا، اب یہ تیری نہیں رہی، نہ تو اس پر کوئی حق جتا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی دست درازی یا دوسری منتقمانہ حرکت اس کے خلاف کرنے کا مجاز ہے۔ مرد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا مال، یعنی وہ مہر جو مجھے دلوائیے جو میں نے اسے دیا۔ فرمایا، مال واپس لینے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے تو وہ مال اس لذت کا بدل ہے جو تو نے حلال کر کے اس سے اٹھائی، اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال تجھ سے اور بھی زیادہ دور چلا گیا اور اس کی بنسبت تجھ سے زیادہ دور ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ دارقطنی نے علی بن ابی طالب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، سنت یہ مقرر ہو چکی ہے کہ لعان کرنے والے زوجین پھر کبھی باہم جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا دوبارہ نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دارقطنی ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ دونوں پھر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ قبیصہ بن ذؤیب کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کے حمل کو ناجائز قرار دیا، پھر اعتراف کر لیا کہ یہ حمل اس کا اپنا ہے، پھر وضع حمل کے بعد کہنے لگا، یہ بچہ میرا نہیں۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا، آپ نے اس پر حد قذف جاری کی اور فیصلہ کیا کہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، میری ایک بیوی ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی۔ واضح رہے کہ یہ کنایا تھا جس کے معنی زنا کے بھی ہو سکتے ہیں اور زنا سے کم تر درجے کی اخلاقی کمزوری کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق دے دے۔ اس نے کہا، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا، تو اسے رکھے رہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کنایے کی تشریح نہیں کرائی اور اس کے قول کو الزام زنا پر محمول کر کے لعان کا حکم نہیں دیا۔ نسائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرا ہے، یعنی محض لڑکے کے رنگ نے اسے شبہے میں ڈال دیا، ورنہ بیوی پر زنا کا الزام لگانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور وجہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس کچھ اونٹ تو ہوں گے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کے رنگ کیا ہیں؟ کہنے لگا، سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان میں سے کوئی خاکستری بھی ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، بعض ایسے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ رنگ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا، شاید کوئی رگ کھینچ لے گئی، یعنی ان کے باپ دادا میں سے کوئی اس رنگ کا ہوگا اور اسی کے اثر میں یہ آ گیا۔ فرمایا، شاید کہ اس بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ لے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفی ولد، بچے کے نسب سے انکار کی اجازت نہ دی۔ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لعان پر کلام کرتے ہوئے فرمایا، جو عورت کسی خاندان میں ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، یعنی حرام کا پیٹ رکھوا کر
شوہر کے سر مونڈ دے، اس کا اللہ سے کچھ واسطہ نہیں، اللہ اس کو جنت میں ہرگز داخل نہ کرے گا۔ اور جو مرد اپنے بچے کے نسب سے انکار کرے حالانکہ بچہ اس کو دیکھ رہا ہو، اللہ قیامت کے روز اس سے پردہ کرے گا اور اسے تمام اگلی پچھلی خلق کے سامنے رسوا کر دے گا۔ ابو داؤد، نسائی، دارمی۔ آیت لعان اور یہ روایات و نظائر اور شریعت کے اصول عامہ اسلام میں قانون لعان کے وہ ماخذ ہیں جن کی روشنی میں فقہا نے لعان کا مفصل ضابطہ بنایا ہے۔ اس ضابطے کی اہم دفعات یہ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بیوی کی بدکاری دیکھے اور لعان کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے قتل کا مرتکب ہو جائے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے کیونکہ اس کو بطور خود حد جاری کرنے کا حق نہ تھا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے فعل پر کوئی مواخذہ ہوگا، بشرطے کہ اس کی صداقت ثابت ہو جائے، یعنی یہ کہ فی الواقع اس نے زنا ہی کے ارتکاب پر یہ فعل کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے اس امر کے 2 گواہ لانے ہوں گے کہ قتل کا سبب یہی تھا۔ مالکیہ میں سے ابن قاسم اور ابن حبیب اس پر مزید شرط یہ لگاتے ہیں کہ زانی جسے قتل کیا گیا ہو وہ شادی شدہ ہو، ورنہ کنوارہ زانی کو قتل کرنے پر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اس کو قصاص سے صرف اس صورت میں معاف کیا جائے گا جبکہ وہ زنا کے 4 گواہ پیش کرے یا مقتول مرنے سے پہلے خود اس امر کا اعتراف کر چکا ہو کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا ہے، اور مزید یہ کہ مقتول شادی شدہ ہو۔ نمبر 2، لعان گھر بیٹھے آپس ہی میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے۔ نمبر 3، لعان کے مطالبے کا حق صرف مرد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت بھی عدالت میں اس کا مطالبہ کر سکتی ہے جبکہ شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگائے یا اس کے بچے کا نسب تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 4، کیا لعان ہر زوج اور زوجہ کے درمیان ہو سکتا ہے یا اس کے لیے دونوں میں کچھ شرائط ہیں؟ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی قسم قانونی حیثیت سے معتبر ہو اور جس کو طلاق دینے کا اختیار ہو وہ لعان کر سکتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صرف عاقل اور بالغ ہونا اہلیت لعان کے لیے کافی نہیں، خواہ زوجین مسلم ہوں یا کافر، غلام ہوں یا آزاد، مقبول شہادت ہوں یا نہ ہوں، اور مسلم شوہر کی بیوی مسلمان ہو یا ذمی۔ قریب یہی رائے امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ہے، مگر حنفیہ کہتے ہیں کہ لعان صرف ایسے آزاد مسلمان زوجین ہی میں ہو سکتا ہے جو قذف کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہوں۔ اگر عورت اور مرد دونوں کافر ہوں یا غلام ہوں یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزا یافتہ ہوں تو ان کے درمیان لعان نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں اگر عورت کبھی اس سے پہلے حرام یا مشتبہ طریقے پر کسی مرد سے ملوث ہو چکی ہو تب بھی لعان درست نہ ہوگا۔ یہ شرطیں حنفیہ نے اس بنا پر لگائی ہیں کہ ان کے نزدیک لعان کے قانون اور قذف کے قانون میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں کہ غیر آدمی اگر قذف کا مرتکب ہو تو اس کے لیے حد ہے اور شوہر اس کے ارتکاب کرے تو وہ لعان کر کے چھوٹ سکتا ہے۔ باقی تمام حیثیتوں سے لعان اور قذف ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ بریں حنفیہ کے نزدیک چونکہ لعان کی قسمیں شہادت کی حیثیت رکھتی ہیں اس لیے وہ کسی ایسے شخص کو اس کی اجازت نہیں دیتے جو شہادت کا اہل نہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک کمزور ہے اور صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے قذف زوجہ کے مسئلے کو آیت قذف کا ایک جز نہیں بنایا بلکہ اس کے لیے الگ قانون بیان کیا، اس لیے اس کو قانون قذف کے ضمن میں لا کر وہ تمام شرائط میں شامل نہیں کی جا سکتی جو قذف کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ آیت لعان کے الفاظ آیت قذف کے الفاظ سے مختلف ہیں اور دونوں الگ الگ حکم ہیں، اس لیے لعان کا قانون آیت لعان ہی سے اخذ کرنا چاہیے نہ کہ آیت قذف سے۔ مثلاً آیت قذف میں سزا کا مستحق وہ شخص ہے جو پاک دامن عورتوں محصنات پر
الزام لگائے۔ مگر آیت لعان میں پاک دامن بیوی کی شرط کہیں نہیں ہے۔ ایک عورت چاہے کبھی گناہ گار بھی رہی ہو، اگر بعد میں وہ توبہ کر کے کسی شخص کے نکاح میں آ جائے اور پھر اس کا شوہر اس پر ناحق الزام لگائے تو آیت لعان یہ نہیں کہتی کہ اس عورت پر تہمت رکھنے کی یا اس کی اولاد کے نسب سے انکار کرنے کی شوہر کو کھلی چھٹی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کبھی داغدار رہ چکی ہے۔ دوسری اور اتنی ہی اہم وجہ یہ ہے کہ قذف زوجہ اور قذف اجنبیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں قانون کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا۔ غیر عورت سے آدمی کا کوئی واسطہ نہیں، نہ جذبات کا، نہ عزت کا، نہ معاشرت کا، نہ حقوق کا، اور نہ نسل اور نسب کا۔ اس کے چال چلن سے اگر ایک آدمی کو کوئی بڑی سے بڑی باوقت دلچسپی ہو سکتی ہے تو وہ بس یہ ہے کہ معاشرے کو بد اخلاقی سے پاک دیکھنے کا جوش اسے لاحق ہے۔ اس کے برعکس اپنی بیوی سے آدمی کا تعلق ایک طرح کا نہیں، کئی طرح کا ہے اور بہت گہرا ہے۔ وہ اس کے نسب اور اس کے مال اور اس کے گھر کی امانت دار ہے، اس کی زندگی کی شریک ہے، اس کے رازوں کی امین ہے، اس کے نہایت گہرے اور نازک جذبات اس سے وابستہ ہیں۔ اس کی بدچلنی سے آدمی کی غیرت اور عزت پر داغ آتا ہے، اس کے مفاد پر اور اس کی آئندہ نسل پر سخت چوٹ لگتی ہے۔ یہ دونوں معاملے آخر ایک حیثیت سے ہیں کہ دونوں کے لیے قانون کا مزاج ایک ہی ہو۔ کیا ایک ذمہ یا ایک غلام یا ایک سزا یافتہ آدمی کے لیے اس کی بیوی کا معاملہ کسی آزاد اہل شہادت مسلمان کے معاملے سے کچھ بھی مختلف یا اہمیت اور نتائج میں کچھ بھی کم ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ اپنی بیوی کو ملوث دیکھ لے یا اس کو یقین ہو کہ اس کی بیوی غیر سے حاملہ ہے تو کون سی معقول وجہ ہے کہ اسے لعان کا حق نہ دیا جائے، اور یہ حق اس سے سلب کرنے کے بعد ہمارے قانون میں اس کے لیے اور کیا چارہ کار ہے؟ قرآن مجید کا منشا تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ جوڑوں کو اس پیچیدگی سے نکالنے کی ایک صورت پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں بیوی کی حقیقی بدکاری یا ناجائز حمل سے ایک شوہر اور شوہر کے جھوٹے الزام یا اولاد کے نسب سے بے جا انکار کی بدولت ایک بیوی مبتلا ہو جائے۔ یہ ضرورت صرف اہل شہادت آزاد مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں، اور قرآن کے الفاظ میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو صرف انہی تک محدود کرنے والی ہو۔ رہا یہ استدلال کہ قرآن نے لعان کی قسموں کو شہادت قرار دیا ہے، اس لیے شہادت کے شرائط یہاں عائد ہوں گی، تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اگر عادل مقبول الشہادت شوہر قسمیں کھا لے اور عورت قسم کھانے سے پہلو تہی کرے تو عورت کو رجم کر دیا جائے، کیونکہ اس کی بدکاری پر شہادت قائم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس صورت میں حنفیہ رجم کا حکم نہیں لگاتے۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ وہ خود بھی ان قسموں کو بھی عینیہ شہادت کی حیثیت نہیں دیتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ خود قرآن بھی ان قسموں کو شہادت کے لفظ سے تعبیر کرنے کے باوجود شہادت نہیں قرار دیتا، ورنہ عورت کو 4 کے بجائے 8 قسمیں کھانے کا حکم دیتا۔ نمبر 5، لعان محض کنایے اور استعارے یا اظہار شک و شبہ پر لازم نہیں آتا، بلکہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ شوہر صریح طور پر زنا کا الزام عائد کرے یا صاف الفاظ میں بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ امام مالک رحمہ اللہ، لیث بن سعد رحمہ اللہ اس پر یہ مزید شرط بڑھاتے ہیں کہ قسم کھاتے وقت شوہر کو یہ کہنا چاہیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بیوی کو زنا میں مبتلا دیکھا ہے، لیکن یہ قید بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ نمبر 6، اگر الزام لگانے کے بعد شوہر قسم کھانے سے پہلو تہی کرے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے، اور جب تک وہ لعان نہ کرے یا اپنے الزام کا جھوٹا ہونا نہ مان لے اسے نہ چھوڑا جائے، اور جھوٹ مان لینے کی صورت میں اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔ اس کے برعکس امام مالک، امام شافعی، حسن بن صالح اور لیث بن سعد رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ لعان سے پہلو تہی کرنا خود ہی اقرار کذب ہے، اس لیے حد قذف واجب آ جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر شوہر
کہ قسم کھا چکنے کے بعد عورت لعان سے پہلو تہی کرے تو حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ لعان نہ کرے یا پھر زنا کا اقرار نہ کر لے۔ دوسری طرف مذکورہ بالا ائمہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اسے رجم قرار دیا جائے گا۔ ان کا یہ استدلال قرآن کے اس ارشاد سے ہے کہ عورت سے عذاب صرف اس صورت میں دفع ہوگا کہ جب وہ قسم کھا لے۔ اب چونکہ وہ قسم نہیں کھاتی اس لیے لا محالہ وہ عذاب کی مستحق ہے۔ لیکن اس دلیل میں کمزوری یہ ہے کہ قرآن یہاں عذاب کی نوعیت تجویز نہیں کرتا بلکہ مطلقاً سزا کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ سزا سے مراد یہاں زنا ہی کی سزا ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زنا کی سزا کے لیے قرآن نے صاف الفاظ میں 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے۔ اس شرط کو محض ایک شخص کی 4 قسمیں پورا نہیں کر دیتی۔ شوہر کی قسمیں اس بات کے لیے تو کافی ہیں کہ وہ خود قذف کی سزا سے بچ جائے اور عورت پر لعان کے احکام مرتب ہو سکیں، مگر اس بات کے لیے کافی نہیں کہ ان سے عورت پر زنا کا الزام ثابت ہو جائے۔ عورت کا جوابی قسمیں کھانے سے انکار شبہ ضرور پیدا کرتا ہے اور بڑا قوی شبہ پیدا کرتا ہے، لیکن شبہات پر حدود جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے کو مرد کی حد قذف پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا قذف تو ثابت ہے، جبھی تو اس کو لعان پر مجبور کیا جاتا ہے، مگر اس کے برعکس عورت پر زنا کا الزام ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے اقرار یا 4 عینی شہادتوں کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8، اگر لعان کے وقت عورت حاملہ ہو تو امام احمد کے نزدیک لعان بجائے خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ مرد اس حمل سے بری الذمہ ہو جائے اور بچہ اس کا قرار نہ پائے، قطع نظر اس سے کہ مرد نے حمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہو یا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مرد کا الزام زنا سے اور نفی حمل سے انکار دونوں ایک چیز نہیں، اس لیے مرد جب تک حمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے صریح طور پر انکار نہ کرے وہ الزام زنا کے باوجود اسی کا قرار پائے گا، کیونکہ عورت کے زانیہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو حمل بھی زنا ہی کا ہو۔ نمبر 9، امام مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ دوران حمل میں مرد کو نفی حمل کی اجازت دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر لعان کو جائز رکھتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کے الزام کی بنیاد زنا نہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ اس نے عورت کو ایسی حالت میں حاملہ پایا جبکہ اس کے خیال میں حمل اس کا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں لعان کے معاملے کو وضع حمل تک ملتوی کر دینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات کوئی بیماری حمل کا شبہ پیدا کر دیتی ہے اور در حقیقت حمل ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر باپ بچے کے نسب سے انکار کرے تو بالاتفاق لعان لازم ہے، اور یہ اس امر میں بھی اتفاق ظاہر کرتا ہے کہ ایک دفعہ بچے کو قبول کر لینے کے بعد خواہ یہ قبول کر لینا صریح الفاظ میں ہو یا قبولیت پر دلالت کرنے والے افعال، مثلاً پیدائش پر مبارکباد لینے یا بچے کے ساتھ پدرانہ شفقت برتنے اور اس کی پرورش سے دلچسپی لینے کی صورت میں، پھر باپ کو انکار نسب کا حق نہیں رہتا اور اگر کرے تو حد قذف کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر اس امر میں اختلاف ہے کہ باپ کو کس وقت تک انکار نسب کا حق حاصل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر شوہر اس زمانے میں گھر پر موجود رہا ہے جبکہ بیوی حاملہ تھی تو زمانہ حمل سے لے کر وضع حمل تک اس کے لیے انکار کا موقع ہے، اس کے بعد وہ انکار کا حق نہیں رکھتا۔ البتہ اگر وہ غائب تھا اور اس کے پیچھے ولادت ہوئی تو جس وقت اسے علم ہوا وہ انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر پیدائش کے بعد 1-2 روز کے اندر وہ انکار کرے تو لعان کر کے وہ بچے کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، لیکن اگر 1-2 سال بعد انکار کرے تو لعان ہوگا مگر وہ بچے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ولادت کے بعد یا ولادت کا علم ہونے کے بعد 40 دن کے اندر اندر باپ کو انکار نسب کا حق ہے، اس کے بعد یہ حق ساقط ہو جائے گا، مگر یہ 40 دن کی قید بے معنی ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ولادت کے بعد یا
اس کا علم ہونے کے بعد 1-2 روز کے اندر ہی انکار نسب کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو جیسے معقول رکاوٹ تسلیم کیا جا سکے۔ نمبر 11، اگر شوہر طلاق دینے کے بعد متعلقہ بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک لعان نہیں ہوگا، بلکہ اس پر قذف کا مقدمہ قائم کیا جائے گا، کیونکہ لعان زوجین کے لیے ہے اور متعلقہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے، الا یہ کہ طلاق رجعی ہو اور مدت رجوع کے اندر وہ الزام لگائے۔ مگر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قذف صرف اس صورت میں ہے جب کہ کسی حمل یا بچے کا نسب قبول کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ درمیان میں نہ ہو، ورنہ مرد کو طلاق بائن کے بعد بھی لعان کا حق حاصل ہے، کیونکہ وہ عورت کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ایک ایسے بچے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے لعان کر رہا ہے جسے وہ اپنا نہیں سمجھتا۔ قریب یہی رائے امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ نمبر 12، لعان کے قانونی نتائج میں سے بعض متفق علیہ ہیں اور بعض میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ متفق علیہ نتائج یہ ہیں: عورت اور مرد دونوں کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے۔ مرد بچے کے نسب کا منکر ہو تو بچہ صرف ماں کا قرار پائے گا، نہ باپ کی طرف منسوب ہوگا، نہ اس کی میراث پائے گا۔ ماں اس کی وارث ہوگی اور وہ ماں کا وارث ہوگا۔ عورت کو زانیہ اور اس کے بچے کو ولد الزنا کہنے کا کسی کو حق نہ ہوگا، خواہ لعان کے وقت اس کے حالات ایسے ہی کیوں نہ ہوں کہ لوگوں کو اس کے زانیہ ہونے میں شک نہ رہے۔ جو شخص لعان کے بعد اس پر یا اس کے بچے پر سابق الزام کا اعادہ کرے گا وہ حد کا مستحق ہوگا۔ عورت کا مہر ساقط نہ ہوگا۔ عورت دوران عدت میں مرد سے نفقہ اور مسکن پانے کی حقدار نہ ہوگی۔ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اختلاف 2 مسئلوں میں ہے، ایک یہ کہ لعان کے بعد عورت اور مرد کی علیحدگی کیسے ہوگی، دوسرے یہ کہ لعان کی بنا پر علیحدہ ہو جانے کے بعد ان دونوں کا پھر مل جانا ممکن ہے۔ پہلے مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت مرد لعان سے فارغ ہو جائے اسی وقت فرقت آپ سے آپ واقع ہو جاتی ہے، خواہ عورت جوابی لعان کرے یا نہ کرے۔ امام مالک، لیث بن سعد اور ظفر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں جب لعان سے فارغ ہوں تب فرقت واقع ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ لعان سے فرقت آپ ہی آپ واقع نہیں ہو جاتی بلکہ عدالت کے تفریق کرانے سے ہوتی ہے۔ اگر شوہر خود طلاق دے دے تو بہتر ہے، ورنہ حاکم عدالت ان کے درمیان تفریق کا اعلان کرے گا۔ دوسرے مسئلے میں امام مالک، ابو یوسف، ظفر، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، شافعی، احمد بن حنبل اور حسن بن زیاد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ لعان سے جو زوجین جدا ہوئے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، دوبارہ وہ باہم نکاح کرنا بھی چاہیں تو کسی حال میں نہیں کر سکتے۔ یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ بخلاف اس کے سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، شعبی، سعید بن جبیر، ابو حنیفہ اور محمد رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر شوہر اپنا جھوٹ مان لے اور اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام کرنے والی چیز لعان ہے۔ جب تک وہ اس پر قائم رہیں گے حرمت بھی قائم رہے گی، مگر جب شوہر اپنا جھوٹ مان کر سزا پا گیا تو لعان ختم ہو گئی اور حرمت بھی اٹھ گئی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔